ہو کرم سرکار اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں قیام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ ہر رمضان کے آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا، یعنی آخری جو 10 دن ہیں ان کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہری وفات جو ہے وہ عطا فرمائی، اور ان کے بعد پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان اعتکاف کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق حائل کر دے گا، اور ان خندق کی جو مسافت ہے وہ آسمان اور زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن کے اعتکاف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص خالص نیت سے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 راتیں جاگ کر عبادت کرنے کا جو ثواب ہے اس کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کے اور دوزخ کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا وہ 500 برس کی مسافت ہوگی۔ اس میں بھی دیکھیں دوزخ اور انسان کے درمیان اعتکاف کی وجہ سے کتنی زیادہ فاصلہ کر دیا گیا ہے۔ جو شخص اعتکاف کرے گا یقیناً وہ دوزخ سے بری ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اگر ہم گھر میں فارغ ہیں تو ہمیں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں قیام کرنا چاہیے، اور اگر لازمی نہیں ہے کہ یہ 10 دنوں کا اعتکاف ہو، بلکہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں تو اعتکاف کریں۔ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں، یہ بھی اعتکاف کی اقسام کے بارے میں بھی آپ سن لیں۔ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں، اعتکاف جو واجب ہے، ایک دوسرا سنت مؤکدہ، اور تیسرا مستحب اعتکاف۔ جو اعتکاف واجب ہے وہ تو ہے کہ اگر کسی نے منت مانی ہو کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، تو اگر اس کا جب وہ کام پورا ہو گیا تو پھر اس پر یہ اعتکاف کرنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے یہ منت مانی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو واجب اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے، روزے کے بغیر اعتکاف واجب وہ نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اعتکاف سنت مؤکدہ ہے جو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ تو یہ اعتکاف، اچھا یہ سنت مؤکدہ اعتکاف یہ فرض کفایہ کی حکم میں بھی ہے کہ اگر وہ ایک کالونی ہے، ایک ٹاؤن ہے، ایک محلہ ہے، تو اس کے سب لوگ اگر چھوڑ دیں گے تو پھر سارے کے سارے جو ہے وہ گناہ گار ہوں گے، اور اگر پورے ٹاؤن میں سے کسی ایک شخص نے بھی کر لیا تو پھر وہ سارے جو ہیں اس گناہ سے بری ہوں گے۔ اور اعتکاف مستحب جس کی میں نے ابھی اینڈ پہ بات کی کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں، دن رات کسی بھی ٹائم، تو اعتکاف کی نیت کر لی جائے، نویت سنت الاعتکاف، تو پھر جتنی دیر بھی آپ مسجد میں رہیں گے تو آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور پھر اگر آپ نیک اعمال بھی کرتے ہیں تو ان کا جو اجر ہے وہ بھی آپ کو زیادہ ملے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں تو ہمیں اعتکاف کی نیت کریں تاکہ ہمیں زیادہ ثواب ملے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہوں۔ اس کے علاوہ اگر ہم سوچیں تو دیکھیں 300 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے ایک دن کے اعتکاف سے، تو 10 دنوں کے اعتکاف سے کتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ عید کی فضیلت کے بارے میں تو یہ حدیث پاک ہی کافی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو جائے گا وہ واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا، لیکن شہید وہ شخص ہوگا کہ جو دوبارہ اپنی جب عزت اور روب اور جاہ و جلال کو جنت میں دیکھے گا تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج اور پھر میں تیری راہ میں قربان ہو جاؤں، یعنی اس کو اتنا زیادہ بلند رتبہ اور مقام وہ جنت میں عطا کیا جائے گا۔
اور پھر اعتکاف کرنے سے 300 شہیدوں کا ثواب ملے اور وہ بھی ایک دن کے اعتکاف سے، تو پھر آپ 10 دنوں کے اعتکاف کی فضیلت دیکھیں۔ اعتکاف کے بارے میں چند بنیادی مسائل آپ سن لیں، جو جنرل مسائل ہیں جو ہر معتکف کے لیے تقریباً جاننا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آدمی مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے، گھر میں نہیں، اور عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے گی اس جگہ جہاں وہ عام طور پر نماز پڑھتی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے بغیر کسی عذر کے مسجد سے نکلنا حرام ہے۔ اگر وہ نکلا تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ جان بوجھ کے نکلا ہو یا بھول کے ہی نکل گیا ہو، پھر بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح پھر جس عورت نے گھر میں وہ اعتکاف کی نیت سے قیام کیا ہو اور وہ پھر گھر سے باہر نکل گئی ہو تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اعتکاف ایک بندے کی جنرل روحانی صفائی کا نام ہے۔ جس طرح انسان اپنے گھر کی کوئی سال بعد، کوئی 1 ماہ بعد ایک جنرل صفائی کرتے ہیں، اس طرح یہ بھی ایک انسان کی روحانی طہارت کا نام ہے۔ تو اس وجہ سے اعتکاف کے دوران اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ چند افراد کا گروہ مل کے بیٹھے اور پھر وہ باتوں پہ شروع ہو جائیں۔ تو اس طرح کے اعتکاف کا میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ کو اس طرح کا کوئی اجر ملے گا کہ اسے 300 شہیدوں کا ثواب دیا جائے یا اس طرح کا کوئی بھی اجر دیا جائے، کیونکہ اعتکاف میں جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادات کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق اور ربط قائم کرنے کی کوشش کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ اعتکاف کے بارے میں چند طبی احتیاطیں بھی سن لیں کہ اعتکاف کے دوران ظاہر ہے کہ جسمانی مشقت بہت کم ہوتی ہے، اس لیے چاہیے کہ سحر و افطار میں زود ہضم خوراک کھائی جائے اور گوشت کے بجائے سبزیوں پہ زیادہ توجہ کی جائے تاکہ یہ جلدی ہضم ہو اور انسان کو کوئی مشقت نہ ہو۔ اس مدینے کے مجھے لے لو